لیکن اس صدی میں اب جو جنگیں ہوئی ہیں اس سے تو ملک کے ملک تہس نہس ہوئے، آبادیاں ختم ہوئی ہیں، اور جو تیسری جنگ ہوگی یہ جان لیجئے آخر انسان کب تک اسے ٹالے گا؟ رشیا کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ پیچھے ہٹ گیا ہے، پسپائی اختیار کر لی، اس نے بہت بڑی حماقت ہے۔ وہ در حقیقت اب ڈپلومیسی کی راہ سے سپریمیسی چاہتا ہے، لہذا تصادم تو ہو کر رہنا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات جو ہیں وہ مجھے اس سورہ کہف کے ابتدائی آیات کے ضمن میں مجھے ان سے اتفاق ہے، اور بہت سی چیزیں ان سے ماخوذ ہیں۔ اسی طریقے سے جو حدیث اب میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے سامنے اس کا متن نہیں ہے، مولانا حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جو میں نے جمع کیے ہیں حالات و واقعات، قیامت سے پہلے جو حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں جن کی پیشین گوئی احادیث میں ہے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی خوفناک جنگ، اتنی بڑی خوفناک جنگ، اور ان کے الفاظ یہ ہے کہ اس میں دونوں فریق جو ہوں گے ان میں بڑی تعداد عیسائیوں کی ہوگی، ادھر بھی ادھر بھی۔ ایک طرف البتہ عیسائیوں کے ساتھ مسلمان بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، اور دوسری طرف خالص عیسائی طاقت ہوگی، اور ان کے درمیان اتنی خوفناک جنگ ہوگی۔ الفاظ ان کے یہ ہیں اس حدیث کے جو انہوں نے مجھے بتائے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک پرواز کرے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں۔ آپ تصور کیجئے اگر ایٹمک وار ہو جاتی ہے تو یہی ہوگا، تہس نہس ہو جائے گا، وہاں ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اور یہ چیز جو ہے یہ بہرحال یہ جتنا کچھ پائل اپ کیا گیا ہے، یہ ڈسٹرکٹیو فورس سائنس کی یوں سمجھیے کہ معراج اب یہی ہے۔ اب تو سٹار وارز کی باتیں ہو رہی ہیں کہ صرف زمین پر نہیں، باہر بھی یہ جنگیں ہمیں لڑنی پڑیں گی، لیکن یہ کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ امریکہ میں ایک پکچر تیار کی گئی تھی، دی ڈے آفٹر غالباً اس کا نام ہے، اس میں ایک نقشہ دکھایا گیا ہے اس قدر ہولناک کہ یہ 100 اور اونچی منزلہ عمارتیں جو ہے یہ ایسے جیسے کہ کچے گھروندے ہوتے ہیں ایسے وہ پگھل کر رہ جائیں گی، اور یوں سمجھیے کہ انسان جو ان کے اندر ہوں گے، ایک ایک منزل کے اندر، ایک ایک ایسی 100 منزلہ عمارت کے اندر ہزاروں آدمی ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی ایسی کالونی ہو کوئی ان کی چیوٹیوں کی، اور اس پوری کالونی کو آپ اپنے پاؤں سے مسل دیں، ایسے انسانوں کا حال ہے اگر وہ جنگ ہو جاتی جس کا نقشہ کھینچا گیا۔ یہ ہے در حقیقت وہ بات کہ جو مولانا مناظر حسن گیلانی فرما رہے ہیں ان آیات مبارکہ میں، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تاکہ خبردار کر دے یہ قرآن ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا، بدترین شرک کا جنہوں نے ارتکاب کیا، اور اسی ولدیت مسیح کے عقیدے سے وہ ساری کرپشن جو ہے دین خداوندی کی، دین مسیح کی اصل جو دین تھا اس کی جو ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں آج نوع انسانی وہاں کھڑی ہے۔ اسی لیے آیت نمبر 2 میں فرمایا وَيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ خبردار کر دے ایک بہت بڑی جنگ سے۔ ہمارے اکثر مفسرین نے یہاں پہ ایک بہت بڑا عذاب کہہ کر جو ہے وہ گزر گئے، لیکن واحد یہ لفظ ہے قرآن مجید کا، یہ مقام ہے جہاں لفظ باس آیا، اور مولانا مناظر حسن گیلانی نے بحث کی باس تو جنگ کو کہتے ہیں، قرآن مجید میں جہاں بھی یہ لفظ آیا جنگ کو کہتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی ہولناک جنگ جس کے لیے فرمایا مِن لَّدُنْهُ، یہ تمہارے اپنے پیمانوں پر نہیں آئے گی، یہ تمہارے حساب کتاب میں نہیں آ سکتا جو ڈسٹرکشن ہوگی۔ جیسے کہ آپ علم لدنی کہتے ہیں، ایک علم وہ ہے جو جانے بوجھے طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے، ایک علم لدنی ہے جو خاص اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو عطا فرما دے۔ اس جنگ کی جو ہلاکت خیزی ہے وہ تمہارے حساب کتاب میں آنے والی نہیں ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا۔ البتہ اللہ تعالیٰ بچائے گا اپنے اہل ایمان بندوں کو جو نیک عمل پر بھی قائم